بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظیم کتاب میں، اپنے قرآن کریم میں عورتوں سے بیان فرما رہے ہیں، اے عورتوں، اے اللہ کی نیک بندیوں، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنی زیب و زینت کو ایسے لوگوں میں مت دکھاؤ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ عورت کی ایک صفت ہے، عورت کی ایک خوبی ہے۔ عورت لفظ کا مطلب یہ ہے چھپی ہوئی چیز، پردے میں رہنے والی چیز، اور ہمیشہ خوبصورتی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اسی چیز کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کتنا خوبصورت ہے، اس کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، اس کی حرمت کتنی عظمت والی ہے، اس پہ ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، اس کو ہم اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکیزہ عورت ہوگی، جو اللہ کی برگزیدہ بندی ہوگی، جو اللہ کی مقرب بندی ہوگی، وہ ہمیشہ لوگوں سے چھپ کے چلتی ہوگی، وہ ہمیشہ لوگوں سے خود کو بچا کے چلتی ہوگی۔ اس پہ نامحرم کی نظر نہیں پڑے گی، وہ نامحرم کو اپنی طرف مائل کرنے والی نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ بہکیں گے نہیں، اس کی وجہ سے لوگ مائل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان عورتوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بازار شیطان کی آماج گاہ ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے اعراض کرنا چاہیے، بلا ضرورت بازاروں میں گھومنے سے اعراض کرنا چاہیے۔ اب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نامحرم کی ہم پہ نگاہ پڑتی ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ جو دیکھنے والا انسان ہے، اس انسان کی نگاہ میں کتنا شر ہے، یہ انسان، اس کے دل میں شیطان نے کتنے وسوسے ڈالے، اور یہ جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ کتنا بھٹک رہا ہے، کتنا بہک رہا ہے۔ تو اس کے بہکانے اور بھٹکنے کا ذریعہ بھی ہم بنے، اور اپنی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی ہم بنے۔ زمانہ جاہلیت میں پہچان ہوتی تھی، جو عورت باپردہ ہو کے گھر سے نکلتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایک معزز گھرانے کی شریف عورت ہے، تو رستے سے چلتے ہوئے مرد حضرات بھی کنارے ہو کے اس کا رستہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی باندی، جب کوئی لونڈی، یا جب کوئی ایسی عورت جو شریف اور مہذب گھرانے کی نہیں ہوتی تھی وہ باپردہ نکلتی تھی تو لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی عورت نہیں۔ یہ قدیم زمانہ کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت آج کا دور، جیسے آج کا دور ہے، جیسے آج کے دور میں تو فیشن کو امیر ہونے کی اور فیشن کو اچھا ہونے کی دلیل سمجھ لیا گیا ہے۔ آج ہمارے لباس میں وہ ساری چیزیں جو ہمارے لباس میں ضروری ہوتی تھیں، آج کی عورت کے لباس سے تو وہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب اگر وہ کہیں اس کا حسن جھلک رہا ہے اور اگر اس کو دیکھ کے مرد اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، آج کی لڑکی، آج کی عورت تو اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتی ہے، اس کو اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتی ہے، اور یوں اختیار کر کے زیب و زینت گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اگر وہ ایسی اس کے ہاتھ ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو بھی سجا سنوار کے نکلے گی، اگر چہرہ ہے تو اس کو بھی سجا سنوار کے نکلے گی، اگر حجاب کرے گی تو حجاب کو بھی اتنے اسٹائل سے کرے گی، اتنے رنگین حجاب کو کرے گی کہ جس کو دیکھ کے خود بخود نامحرم کا دل چاہے گا کہ اس کو ایک بار غلطی سے دیکھ لیا، دوسری بار پھر سے دیکھو، اس کا اسٹائل کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے۔ تو پردے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کی نگاہ میں پردہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو پورا چھپا لیا، آپ نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا، آپ اپنے ہاتھ بھی چھپا لیے، اور آپ کی طرف کسی نامحرم کی نگاہ اگر پڑتی ہے تو وہ غلطی سے اگر ایک بار نگاہ پڑ گئی ہے تو دوسری بار اس کو دیکھنے کی چاہ نہ ہو، یا وہ دیکھ کے آپ کی طرف مائل نہ ہو۔ بڑی مختصر سی زندگی ہے، آج اس زندگی میں ہم یہ سب کر لیتے ہیں، اپنے جوانی کے حسن کے جوش میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں، ہماری حدیں کون سی ہیں، ہم کون سی حدوں کو پار کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے، یہ شباب کا اور حسن کا وقت، یہ تو کبھی بھی قائم رہنے والا نہیں ہے۔ حسن کبھی قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، دولت کبھی قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، جوانی کبھی قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کا حسن، آپ کی جوانی آپ کے لیے آزمائش ہے، جو آپ کے لیے آزمائش بن کے آئی ہے۔ جب معلوم ہے کہ ہمارے لیے ہمارا حسن بھی ہماری آزمائش بن گیا ہے،
ہمارے لیے ہمارا مال بھی ہماری آزمائش بن گیا ہے، ہمارے لیے اپنے اہل و عیال بھی ہماری آزمائش بن گئے، تو اس چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے حسن کے دھوکے میں آ کے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، تو اس حسن نے سدا ہمارے ساتھ نہیں رہنا، یہ ایک دن ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، ہمارے جسم پہ جھریاں پڑ جائیں گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر ہماری طرف کسی کو کشش بھی نہیں رہے گی اور ہم کسی کو اپنی طرف مائل بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ اس وقت کا لکھا گیا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ یہ چلتا رہے گا، اور کسی نے خدا نخواستہ ہمیں دیکھ کے اس عمل کی پیروی کر لی تو وہ اس نے پیروی کر لی، اس کو دیکھ کے کسی اور نے کر لی، تو جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے ان سب کا جو گناہ ہوگا وہ ہمیں جا کے ملے گا۔ تو اپنے آپ کو بازاروں میں جانے سے بچائیے، اپنے آپ کو نامحرم کی نگاہوں سے بچائیے، اپنے آپ کو بلا وجہ بلا جواز باہر کی فضولیات اور شغلیات میں رہنے سے بچائیے۔ لباس ایسا اختیار کیجیے جو لباس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو لباس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو ان کے طور اتوار تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے وقت میں دفن کرنا، کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو رات کی سیاہی میں دفن کیا گیا۔ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں سینڈریلا نہیں بننا۔ آج کی ہماری مسلم ماں بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ ہم اپنی بچیوں کو سینڈریلا کی سٹوریز تو سناتے ہیں، ہم ان کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ویسا فراک پہنانا ہے، ہم نے اس کو ویسی ڈریسنگ کروانی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات مطہرات، ان کی زندگی کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، ان کا لباس کتنا سادہ تھا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں لیکن وہ کبھی فحش اور اس طرح کی باتوں میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ان کی تعلیمات کیا تھیں، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہم کبھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ سکھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ سادہ گفتگو، سادہ لباس، عاجزی اور انکساری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ اور عورتیں مردوں سے زیادہ ولیہ ہوتی ہیں، عورتیں مردوں سے زیادہ اجتہادی ہوتی ہیں، لیکن آج کے وقت میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کے رخ کو موڑ دیا ہے، ہمارا رخ دین کی طرف نہیں رہا۔ جب ہمارا رخ دین کی طرف مڑے گا اور جب ہم دین کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کو سمجھنا شروع کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری حدود کون سی ہیں اور ہم ان حدوں سے باہر نکل کے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فانی دنیا کے اس میں دل لگنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ایک دن جو ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جانا ہے، تو اللہ وہ دن ہمارے لیے ایسا دن بنائے کہ جس میں ہم سرخرو ہو کے جائیں، ہماری آنکھیں شرمندہ نہ ہوں، جھکی ہوئی نہ ہوں، ہم نگاہ نہ ملا سکیں، ہم سامنے نہ کھڑے ہو سکیں، ہم سوالوں کے جواب نہ دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اپنی عصمت کی حفاظت خود نہیں کریں گے، جب ہم بے پردہ ہو کے خود گھر سے باہر نکلیں گے، ہم گندی اور غلیظ نگاہوں کو دعوت دیں گے، آؤ مجھے دیکھو، آؤ مجھے دیکھو، آؤ مجھے تولو، آؤ میری طرف مائل ہو۔ جب ہم اپنی حفاظت خود نہیں کریں گے اور جب ہم خود کو گراں کر دیں گے، اپنی قدر و قیمت کو گرا دیں گے، تو پھر ہر گندی نگاہ ہمارا محاصرہ کرے گی، پھر ہر گندی نگاہ ہمارا تعاقب کرے گی، اور پھر ہم بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، اور پھر ہم کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، پھر ہماری آنکھیں بھی گناہ میں مبتلا ہوں گی، ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے خیال، ہماری سوچ۔ جب ہم اکیلے بھی ہوں گے تو جو ہماری سوچ ہے وہ غلط سوچے گی، اور ہماری زبان جو ہے وہ غلط کہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اس کدورت سے، ان میلوں سے، ان زنگ آلودہ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف کریں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی دین پہ پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔